السلام علیکم دوستو، میں ہوں ضیاء الرحمن اور ضیاء فلمز کی آج کی دوسری ویڈیو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس نئے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر پریس لازمی کیجیے گا اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک لازمی کیجیے گا۔ تو چلیے آج کی قسط کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ میں نے اور محسن نے ٹاسک کیا اور فیصلہ وہی ہوا جو ہم پہلے ہی کر چکے تھے، یعنی میرا وہ نادیدہ خیر خواہ جس نے فون پر سنسنی خیز مکالمے بولے تھے کوئی شر پسند تھا جس کا مقصد مجھے پریشان کرنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ مذاق میں بعض لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس فیصلے کے باوجود میں چند روز اطمینان قلب سے محروم رہا کیونکہ ایک بے نام سی خلش کا آزار ختم نہیں ہوا تھا۔ دن تو مصروفیت کی نظر ہو جاتا تھا، مگر جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹتا تھا تو میرے ذہن میں وہی سوالات گردش کرنے لگتے تھے جن کا جواب کہیں نہ تھا کہ وہ اجنبی کون تھا، اور اگر وہ اتنا جانتا تھا تو اسے کیا ضرورت تھی مجھ سے اس قسم کی باتیں کرنے کی۔ اس نے کیوں کہا تھا کہ محتاط رہو، تمہیں آمدن بے خبر رکھا گیا ہے؟ جھوٹ اس نے بولا تھا یا میرے والد نے؟ اور اگر وہ سچا تھا تو نام تک بتانے سے گریز چہ مانی دارد۔ اتنے کم وقت میں بھلا میں کیا بتاتا کہ اپنے والد کے کاروباری امور سے ناواقفیت کے اسباب کیا ہیں؟ برسوں پر محیط داستان چند منٹ میں کیسے سمیٹی جا سکتی تھی؟ اگر وہ مجھ سے ملتا یا مجھے اپنا پتہ ہی دے جاتا تو صورتحال کو سمجھنے اور سمجھانے میں مدد ملتی، مگر وہ تو اپنی بات کہہ کر اڑنچھو ہو گیا تھا۔ ایک شعر 100% حسب حال تھا۔ گئے دنوں کا سراغ لے کر کہاں سے آیا، کدھر گیا وہ، اور پتہ نہیں کیا عجیب گمنام اجنبی تھا۔ مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ ایک ماہ بعد جب میں اس واقعے کو بالکل بھول چکا تھا، دوسرا واقعہ پیش آیا، یعنی فمانچو کی واپسی۔ مگر مجھے ہر حال میں ایک لڑکی سے ملاقات کے لیے جانا تھا۔ وہ ایک انتہائی خر دماغ، متعصب اور تنگ نظر لارڈ کی بیٹی تھی جس کا باپ غلام ہند کے کسی صوبے میں لیفٹیننٹ گورنر رہ چکا تھا۔ میری اور محسن کی حکمت عملی کا خلاصہ یہ تھا کہ 150 سال ان گوروں نے ہم پر حکومت کی، اب ہم کو 1.5 سال تک انہی کے ملک میں آ کے ان کے غرور کو شکست دینے کا حق حاصل ہے۔ وہ تجارت کے بہانے آئے تھے، ہم تعلیم کے بہانے آئے ہیں۔ اب وہ نفرت کرتے ہیں تو ہم محبت کا چکر چلائیں گے، اور منزل ہماری تھی بکنگم پیلس۔ اب عین اس وقت جب میں ہیلمٹ کو تاج شاہی کی طرح سر پر سجا کے نکل رہا تھا، ایک اور لڑکی نے پکار کے کہا، مسٹر الیگزینڈر فون پلیز، اور اس نے ریسیور کو لہرا کر مجھے بلایا اور خود بھی لہرائی۔ پورا نام ہے الیگزینڈر دی گریٹ۔ میں نے اسے تنبیہ کی اور ریسیور لے کر انگریزی قاعدے کے مطابق کہا، بخت بول رہا ہوں مسٹر کبیر۔ میرے لیے یہ مانوس آواز اس بجلی کی طرح تھی جس کا جھٹکا پہلے بھی لگ چکا ہو۔ تم، میں نے چلا کر کہا اور گالی دینے کی خواہش پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ تم پھر آگے؟ ہاں، وہ بولا، میرا خیال ہے تم بہت بدگمان ہو۔ کیا اس لیے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا؟ ہاں، اور اس جھوٹ پر مجھے ٹرنک کال کرنی پڑی۔ میں پہلے ہی کنگال تھا، میرا پٹرا ہو گیا۔ میں نے برہمی سے کہا، اچھا اب میں وضاحت کر سکتا ہوں۔ وہ میری بات کاٹ کے بولا، میرا سٹاپ اوور ہے ایک رات کے لیے، تم مجھ سے مل لو۔ اس نے مجھے ہوٹل کا نام اور کمرے کا نمبر بتایا۔ سوری، میں نے کہا، مجھے اس وقت بہت بڑا مارکا درپیش ہے، کل آ سکتا ہوں؟ بے وقوف مت بنو، میں تمہیں بہت سے خطرات سے خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، صبح تو میری فلائٹ 7 بجے ہے۔ پھر فون میرے جواب سے قبل ہی بند ہو گیا۔ میں شش و پنج میں پڑ گیا۔ ایک طرف اس الزبتھ ٹیلر سے زیادہ حسین اور پرکشش حسینہ کے قرب کی سدا بہار آرزو تھی، دوسری طرف بہت سے سوالات کا جواب ملنے کی امید تھی، اور اس پراسرار شخص سے مل کر وہ حالات جاننے کی خواہش تھی جن سے مجھے آمدن بے خبر رکھا گیا تھا۔ حسب معمول میں نے سید محسن رضا سے رجوع کیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے مشیر اعلیٰ بھی تھے، معاون و محافظ بھی تھے، ناصح بھی تھے، غمسار بھی تھے، اور بقول شاعر، ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز، دیار غیر میں تو سب ہم زباں ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ مگر محسن سے رشتہ ایک تناور درخت تھا جس کی جڑیں گزرے ہوئے وقت کی زمین میں ہر طرف 20 برسوں کی گہرائی تک اتری ہوئی تھی۔ محسن کہیں جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ مسئلہ اگر اس لیفٹیننٹ گورنر کی اولاد سے آباء و اجداد کی محکومی کا انتقام لینے کا ہے تو اس محاذ پر میں بھی لڑ سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے تو جا محسن رضا، مجھے اس سے سچا عشق ہونے کا اندیشہ ہے۔ میں نے کہا، میں صرف اطلاع دینے آیا تھا کہ سندر ہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ اگر میں لوٹ کر نہ ہوں تو پتہ کر لینا۔ وہ آدمی مجھے فمانچو ٹائپ لگتا ہے، نام پوچھنا تو یاد نہیں رہا مجھے۔ فمانچو آپ ہیں قبلہ؟ محسن نے کہا،
یہ بات اپنی سمجھ میں تو نہیں آتی کہ ایک آدمی ہوٹل کا نام، کمرے کا نمبر بتا دے اور اپنا نام نہ بتائے۔ کیا معلوم نہیں ہو سکتا اس سے؟ یہ کوئی چکر ہے سکندر بخت، اور مجھے تیری یہ مارگریٹ بھی بالکل پسند نہیں۔ مجھے اپنی نادانی پر حیرت ہوئی۔ یار یہ تو ٹھیک کہتا ہے، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ مارگریٹ کا مسئلہ یہ ہے دوست کہ میں کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ میں نیچے آیا تو چند منٹ قبل تک ہنستا بولتا فون مر چکا تھا، یعنی ڈیڈ تھا۔ میں نے باہر آ کے موٹر سائیکل نکالی اور ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ مجھے ایک پبلک ٹیلی فون کا بوتھ خالی مل گیا۔ میں نے ایک سکہ ڈالا اور ہوٹل کا نمبر ملایا۔ روم نمبر 302 پلیز، میں نے آپریٹر کی نغمہ ریز آواز پر کہا۔ واٹ؟ آپریٹر نے یوں کہا جیسے میں نے اس کو فاحش ترین گالی دے دی ہو۔ کس سے بات کرنی ہے؟ کیا کام ہے؟ کام میں تمہیں نہیں بتا سکتا، میں نے خفگی سے کہا، لیکن اس دوران میں نے محسوس کیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ آپریٹر نے کسی سے کہا تھا کہ کمرہ نمبر 302 کی کال ہے۔ کیا کروں؟ میرے خدشات درست ثابت ہوئے۔ آپ کون ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ ایک مردانہ آواز نے کہا، جس میں ترنم نہیں تھا مگر شائستگی ضرور تھی، جو یہاں پولیس کی طرح امتیاز تھی، مگر اس کے باوجود لہجہ تفتیش کی چگلی کھاتا تھا۔ میں نے سوچ کر کہا، میں مسٹر فمانچو کا بانجا ہوں اور عالم بالا سے بول رہا ہوں۔ دیکھو بیٹے، ایک سخت اور کرخت آواز آئی، مذاق بعض اوقات خطرناک بھی ہو جاتا ہے۔ اگر تم پبلک کال آفس سے نہ بول رہے ہوتے تو ہم تمہیں عملی سبق دیتے۔ یہ قتل کا کیس ہے، سمجھے؟ قتل؟ میں نے چیخ کر کہا، کس کا قتل؟ کمرہ نمبر 302 میں رہنے والے کا، مگر وہ پولیس مین جو شاید تفتیش پر مامور تھا فون پٹخ کے جا چکا تھا۔ میں نے ریسیور پھینکا اور باہر نکلتے ہی ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کے بھاگا۔ پولیس والے 5 منٹ میں پبلک آفس بھی پہنچ سکتے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ مجھ سے بات کرتے کرتے وہ کسی کو پیغام دے چکا ہو۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ والے واقعی بہت قائل لوگ ہوتے ہیں۔ ذرا سی عقل مندی سے کام لے کر میں بال بچ گیا تھا۔ خطرے کی حدود سے دور آ کے میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اگر یہ فون میں نے ہوٹل سے کیا ہوتا تو آدھ گھنٹے بعد یقیناً سازش کے اس جال میں گرفتار ہو جاتا جو کسی نے بہت ہی چالاکی سے بچھایا تھا۔ غلطی اسے صرف یہ ہوئی تھی کہ اس نے اپنا نام نہیں بتایا تھا، ورنہ میں سیدھا ہوٹل جاتا اور تفتیش کے چکر میں آ جاتا۔ اسی بھول نے جو نادانستگی میں ہوئی تھی مجھے بچا لیا تھا۔ موٹر سائیکل کو پارکنگ ایریا میں چھوڑ کے میں اوپر گیا تو محسن رضا کے کمرے کا دروازہ بند تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ بھی انگریز سے اس کے دور حکومت کے مظالم کا بدلہ لینے جا چکا ہے۔ انگریز نے ہماری نسلوں کو، ہماری اخلاقی اقدار کو اور ہماری تہذیب کو خراب کیا تھا۔ اب ہماری باری ہے۔ یہ بات میں نے اور محسن نے سرِ عام اتنی بار کہی کہ بالآخر ہاسٹل کے سخت گیر بوڑھے اور برطانوی قدامت پسندی کے علم بردار سپریڈنٹ تک پہنچ گئی تھی، اور اس نے 2 بدباطن گوروں کی تحریری شہادت پر مجھے اور محسن رضا کو لکھ کر وارننگ دی تھی کہ ہم نسلی منافرت اور تشدد پسندانہ سیاسی خیالات کے اظہار سے باز نہ آئے تو ہمیں ہاسٹل سے خارج کر دیا جائے گا۔ نسلی منافرت کی فضا تو تھی، مگر اس کا الزام صرف ہم پر نہیں آتا تھا۔ دوسری بات سراسر لغو اور بے بنیاد تھی۔ غیر سنجیدگی سے کہی جانے والی بات سے یہ نتیجہ اخذ کرنا ایک متعصب ذہنیت کی مذموم سازش تھی۔ دونوں بدباطن گورے گواہوں کی گوشمالی بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ کی گئی تھی، اور اس کار خیر میں تمام اختلافات بلا کے سب ایشیائی طالب علموں نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا تھا۔ اگلے دن گوروں کی ایک ٹیم نے جوابی کارروائی کا پروگرام بنایا تھا، مگر نسلی فسادات پھیل جانے کے ڈر سے پرنسپل اور مقامی انتظامیہ نے مل جل کر معاملہ رفع دفع کر دیا تھا۔ اس امکانی فساد کا ذمہ دار بھی ہم ہی سمجھے گئے تھے، لیکن سزا سے محفوظ رہے تھے۔ ہاسٹل سپریڈنٹ کالج کے پرنسپل کو بھی یقین دلا چکا تھا کہ ہم دونوں خطرناک ایشیائی ہیں جو برطانیہ کی ساکھ کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ اگر آج میں قتل کے اس کیس میں ملوث ہو جاتا تو میرا سابقہ ریکارڈ دیکھ کر وہ دونوں اتفاق رائے سے تسلیم کر لیتے کہ قتل کی واردات میں ہمارے ملوث ہونے کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ کے میرے قدم رک گئے۔ دروازہ جسے میں قفل کر کے گیا تھا کھلا ہوا تھا۔ اس کے ڈور لاک میں ایک معمولی سی خرابی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ اگر اسے شرافت سے بند کیا جاتا تھا تو چند سیکنڈ بعد پٹ اور چوکھٹ جدا ہو جاتے تھے۔ صحیح طرح سے بند کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ دروازے کو دھکیل کر دڑ سے مارا جائے۔ اس وقت پٹ اور چوکھٹ جدا تھے، جس کا مطلب یہ تھا اندر جانے والا دروازہ بند کر کے مطمئن ہو گیا تھا، اور اسے احساس بھی نہیں تھا کہ دروازہ پھر کھل گیا ہے۔ میرے کمرے کی واحد چابی میرے ہاتھ میں تھی، جس کے بغیر دروازہ کھل ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے آہستہ سے پٹ کو دھکا دیا، دروازے کے زنگ خوردہ پرانے قبضے چرچرائے اور میں اندر داخل ہوا تو ایک لڑکی جو میری میز کی درازوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی تیزی سے پلٹی
مجھے دیکھتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ ہیلو، کون ہو تم؟ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنی مٹھی میں کچھ دبائے خاموش کھڑی رہی۔ اس کی عمر 50 سال سے کم تھی، مگر آنکھوں کے گرد قبل از وقت نمودار ہو جانے والے حلقوں، چہرے کی پژمردگی، بونڈے میک اپ کی دبیز تہ سے جھانکنے والی چھائیوں کے نشانات اور ڈلکے ہوئے جسم کے باعث وہ 35 سال سے زائد کی لگتی تھی۔ پھر اس کی صورت پردہ بے باک، حیا سے عاری اور گناہ آلود مسکراہٹ نمودار ہوئی، جو اس کے لباس کی طرح اس کے پیشے کا اشتہار دیتی تھی۔ میں ایک ایک قدم آگے بڑھتا گیا۔ میری میز کی درازوں میں سے کیا نکالا ہے تم نے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے اچانک دونوں ہاتھ بڑھا کے مجھے دھکا دیا۔ میں لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا اور اسٹول سے ٹکرا کے نیچے گرا۔ اس عورت نے جست لگا کر مجھ پر سے گزر جانے کی کوشش کی۔ اس کا رخ دروازے کی طرف تھا، لیکن میں نے لیٹے لیٹے اس کا ایک پاؤں گرفت میں لے لیا۔ میرے ہاتھ میں ایک زنانہ جوتا آیا، لیکن وہ خود منہ کے بل گر گئی۔ اس کے حلق سے ایسی زبردست چیخ برآمد ہوئی کہ میں حیران رہ گیا، مگر اسے اٹھنے کا موقع دیے بغیر میں اس پر جا پڑا۔ وہ عورت شیرنی کی طرح مجھ سے گتھم گتھا ہو گئی۔ اس کے لمبے لمبے ناخنوں سے میرے چہرے پر خراشیں پڑ گئی، میرے کپڑے تار تار ہو گئے اور میرے بال اس کے ہاتھوں میں آ گئے۔ غصے نے مجھے پاگل کر دیا۔ میرے ہاتھوں کی وحشی قوت نے چند منٹ میں اسے زیر کر لیا، مگر اس جدوجہد میں عورت کے کپڑے بھی پھٹ گئے اور اس کے جسم پر بھی خون کی سرخ لکیریں پھیل گئیں۔ میں تہیہ کر چکا تھا کہ اس عورت کو فرار نہیں ہونے دوں گا اور پولیس خود ہی معلوم کرے گی کہ یوں چوروں کی طرح وہ میرے کمرے میں کیا لینے آئی تھی۔ عورت مسلسل چیخ رہی تھی، بچاؤ بچاؤ، اور میں ادھر ادھر سے دوڑ کر آنے والوں کے قدموں کی آواز سن رہا تھا۔ پھر ایک عجیب بات ہو گئی۔ وہ عورت پلک جھپکنے میں میری گرفت سے نکل گئی اور دروازے کی طرف بھاگنے کی بجائے میرے بستر پر جا گری۔ دروازہ دڑ سے کھلا اور بیک وقت بہت سے لوگ اندر آ گئے۔ یہ سب ہوٹل میں رہنے والے ملکی اور غیر ملکی باشندے تھے۔ 2 افراد نے مجھے قابو کر لیا کیونکہ میں پھر اس عورت کی طرف لپکا تھا۔ اس نے آخری دلدوز چیخ ماری اور 2 گوروں نے آگے بڑھ کے اسے سنبھال لیا۔ خدا کے لیے مجھے بچاؤ، وہ دیوانہ وار چلائی۔ یہ کالیا مجھے دھوکے سے لے آیا، یہ میری آبرو لوٹنا چاہتا تھا۔ وہ داڑیں مار مار کے روتے ہوئے بولی۔ میں خوف اور صدمے سے سن کھڑا رہ گیا۔ اس فحاشہ کو سنبھالنے والے وہی دونوں بدباطن گورے تھے جنہوں نے ایک بار میرے اور محسن کے خلاف تحریری شہادت دی تھی۔ میرے حمایتی وہ سب ایشیائی طالب علم تھے جو مجسم سوال بنے بے بس کھڑے تھے۔ خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے، میں نے چیخ کر کہا۔ میں ابھی باہر سے آیا تو یہ میرے کمرے میں گھسی ہوئی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ میں نے اسے پہلے کبھی دیکھا تک نہیں، لیکن صاف ظاہر تھا کہ میری اس وضاحت نے کسی کو مطمئن نہیں کیا ہے۔ میری قوت آزمائی کے نشانات، اس کا تار تار لباس اور خود میری حالت میرے جرائم کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ عورت جسے یقیناً کسی نے سازش کے تحت بھیجا تھا، اپنے مقصد میں کامیاب رہی کیونکہ وہ بہت اچھی اداکارہ بھی تھی۔ وہ اب ہسٹریائی کی کیفیت میں چلا رہی تھی۔ خدا کے لیے، یسوع مسیح کے لیے مجھے اس کالے حیوان سے بچاؤ، اور اس پر واقعی بے ہوشی غالب آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا یہ مکروہ فریب کے حربے ہیں، لیکن دیکھنے والے حالات کی پوری تصویر دیکھ رہے تھے اور انہیں عورت کی مظلومیت کا اور میری فطری خباثت کا یقین آ رہا تھا۔ دونوں بدباطن گوروں نے مجھے ایک غلیظ گالی دی اور دانت پیس کر آگے بڑھے۔ 2 ایشیائی ان کی راہ میں فوراً حائل ہو گئے۔ عین ممکن تھا کہ میرا وہ کمرہ نسلی فساد کی خونی آماجگاہ بن جاتا، مگر اس وقت مجمع کو چیر کر ہاسٹل کا یہودی سپریڈنٹ اندر آ گیا۔ اس نے ایک نظر میں بانپ لیا کہ معاملہ کیا ہے۔ مسٹر بخت، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی اور رک گیا۔ پھر اس نے پلٹ کر ایک گورے سے کہا، جاؤ اور پولیس کو اطلاع دو، باقی لوگ باہر۔ اس نے چٹکی بجائی۔ آؤٹ۔ تھینک یو سر، میں نے تلخی سے کہا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا اور اپنے کپڑے بدلنے کے لیے پلٹا، مگر سپریڈنٹ نے مجھے روک دیا۔ کمرے سے آخری لڑکا بھی باہر نکل گیا تھا۔ پہلے پولیس کو یہ سب کچھ دیکھ لینے دو، جیسا ہے جہاں ہے، سپریڈنٹ نے طنز سے کہا۔ صورتحال اتنی سنگین ہو گئی تھی کہ اب میرے لیے بوڑھے یہودی کو دھکا دے کر باتھ روم میں گھس جانا اور ہاتھ منہ دھو کے کپڑے بدلنا کوئی مشکل کام نہ تھا، اور اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں برطانوی پولیس کے سامنے شریفانہ حلیے میں جانا چاہتا تھا، مگر مجھے اس کی مہلت ہی نہیں ملی۔ سپریڈنٹ کے احکامات ملنے سے قبل ہی کوئی پولیس کو فون کر چکا تھا، اور وہ برطانوی پولیس تھی، جائے واردات پر پہنچنے میں چند منٹ لینے والی۔ دروازہ اسی وقت کھلا اور 2 پولیس مین اندر آ گئے۔ ان میں سے ایک نے عادتاً ریوالور نکال لیا تھا۔ وہ بھی مجھے اسی مضحکہ خیز حلیے میں لے جانا چاہتے تھے، مگر میں نے سفارت خانے سے رجوع کرنے کی دھمکی دی تو انہوں نے مجھے لباس تبدیل کرنے کی اجازت دے دی۔ نہ جانے کس نے اس عورت کو بھی زنانہ کپڑوں کا ایک جوڑا دلا دیا تھا۔ جب ہم پولیس کی معیت میں روانہ ہوئے تو چشمدید گواہوں کا ایک مجمع ہم رکاب تھا۔ اس وقت تک میں پرسکون ہو گیا تھا اور مجھے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں دیر نہ لگی
کہ مجھے فون کر کے بلانے کا مقصد ایک تیر سے دو شکار کرنا تھا۔ ایک طرف میں قتل کی واردات کی تفتیش میں پھنس جاتا، دوسری طرف یہ عورت اپنا کام کر کے نکل جاتی۔ اسے بھیجنے والوں کو معلوم تھا کہ میں ویسے بھی ایک مارکا سر کرنے جا رہا تھا۔ آدھی رات سے پہلے میرے لوٹنے کا امکان نہیں تھا، مگر نامعلوم دشمنوں نے کمرے سے میری عدم موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے ٹیلی فون کیا تھا۔ کون جانے میں اس ہوٹل میں پہنچ جاتا تو کمرہ نمبر 302 میں ہونے والے ایک ایسے شخص کے قتل کا الزام بھی مجھ پر ثابت ہو جاتا جسے میں نے کبھی دیکھا تک نہ تھا اور جس کے نام سے بھی میں ناواقف تھا۔ قانون تو اندھا ہوتا ہے اور ثبوت شہادت کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ نہ جانے وہاں میرے خلاف کتنے ثبوت ملتے اور کتنے گواہ پیدا ہو جاتے۔ محض تصدیق کرنے کے باعث میں بچ گیا تھا اور آدھے راستے ہی سے لوٹ آیا تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ میں نے کمرے میں غیر متوقع طور پر پہنچ کر اس عورت کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا جو میرے کمرے میں کسی کی ہدایت پر کچھ رکھنے آئی تھی یا درازوں میں سے کچھ نکال کر لے جانے کے لیے۔ خود کو محصور پا کے اس نے جو کچھ کیا تھا اس کا اپنا فعل تھا، لیکن انجام وہی ہوا تھا جو دشمن چاہتے تھے۔ میں اب پولیس کی تحویل میں تھا اور مجھ پر عصمت دری کی کوشش کا انتہائی سنگین جرم تھا۔ ثابت مجھ پر قتل کا جرم بھی نہ ہوتا، ثابت یہ بھی نہ ہوگا کہ میں اس پیشہ ور عورت کو خود دھوکے سے اپنے کمرے میں لایا تھا، لیکن فیصلہ ہونے تک جتنا نقصان ہونا تھا ہو جائے گا۔ محسن کو میں نے پولیس اسٹیشن پہنچنے کے بعد دیکھا۔ میں نے اسے چند منٹ تخلیے میں بات کرنے کی اجازت مانگی تو مجھے تھوڑے سے تامل کے بعد مل گئی۔ تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ وہ بولا۔ میں نے اسے مختصراً ساری بات بتا دی۔ ٹھیک ہے، وہ بولا، یہ تیرا بال بیکا نہیں کر سکتے، بس اس پراسرار شخص کے ٹیلی فون کی بات مت کرنا، یہ کہنا تو میرے ساتھ تھا۔ اور تو کہاں تھا؟ میں نے اس نقطے پر غور کرتے ہوئے کہا۔ محسن نے جیب سے آپیرا کے 2 ٹکٹ نکالے۔ وہ نہیں آئی نا؟ اس نے ذرا خفت زدہ ہو کے کہا، مگر اب ہمارے پاس ثبوت ہے، ہم دونوں آپیرا دیکھ رہے تھے۔ آدھا حصہ میں ابھی پھاڑ کے پھینک دوں گا اور صبح ہونے دے، میں وکیل کے ساتھ آؤں گا۔ اس سے پہلے اسکاٹ لینڈ یارڈ کا چیف بھی آئے نا تو بات کرنے کی ضرورت نہیں، ان سب کی ایسی کی تیسی۔ ضمانت کے لیے صبح مجھے ایک مقامی جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے میرا بیان ہوا، پھر پہلی گواہی ہاسٹل کے سپرنٹینڈنٹ نے دی۔ اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کرنے کے بعد مجھے سابقہ شورش پسند ریکارڈ کا حوالہ دیا۔ جناب والا، میرے وکیل نے اعتراض اٹھایا، مقدمہ زیر سماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ عدالت نے اعتراض تسلیم کر لیا اور سپرنٹینڈنٹ کو خاصی مایوسی ہوئی۔ اس کے بعد 6 گواہوں کی فہرست پیش کی گئی۔ جناب والا، وکیل صفائی نے دوسرا اعتراض کیا۔ ان میں سے 2 گواہ ناقابل اعتبار ہیں، ان کے اور میرے موکل کے درمیان عناد اور اختلافات کے اسباب پہلے سے موجود ہیں۔ دونوں بدباطن گوروں کا نام گواہوں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا۔ باقی 4 گواہ بھی صرف وہی بتا سکے جو انہوں نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد دیکھا تھا، اس سے پہلے کہ واقعات کے بارے میں وہ کسی سوال کا جواب نہ دے سکے، جس سے ثابت ہوتا کہ میں عصمت دری کی کوشش کا مرتکب بھی ہوا تھا۔ آخری اور سب سے اہم بیان محسن رضا کا تھا، جس نے 2 نصف ٹکٹ پیش کیے اور ثابت کیا کہ میں اور وہ آپیرا دیکھ کے اکٹھے آئے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا اور میں اپنے کمرے کی طرف۔ 2 منٹ بعد ہنگامے کی آواز آئی تو دوسروں کے ساتھ پہنچ گئے۔ اس نے بھی وہی دیکھا جو سب نے دیکھا تھا۔ پھر میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی جس سے محض دست درازی ثابت ہوئی تھی یا مداخلت۔ اس کے بعد وکیل صفائی نے، جو خود ایک پاکستانی تھا اور محسن رضا کا کزن تھا، اپنی آتش فشانی شروع کی۔ جناب والا، میرے موکل کی گرفتاری کا یہ رسوا کن اقدام سراسر بد نیتی پر مبنی ہے۔